اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، گاؤں گاؤں بستی بستی سب سے توبہ کرو. 1000 گناہ ہو گئے، لاکھ گناہ ہو گئے، کروڑ گناہ ہو گئے، خرب گناہ. حدیث قدسی اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کی چھت کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں. تبلیغ کیا ہے؟ سب سے توبہ کرو، سب سے توبہ کرو. اللہ کو بندے کی توبہ پسند ہے، اللہ چاہتے بندہ توبہ کر لے، اور اللہ توبہ کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں. اور کتنا خوش ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا، ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے، اونٹنی پر، اور جنگل بیابان کا سفر، چلتا 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 تھک گیا، ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا کہ آرام کر لوں. اونٹنی کو چھوڑ دیا، کچھ چر لے، کھا پی لے. جب آنکھ کھلی تو اونٹنی غائب، نہ کھانا نہ پانی نہ سواری. اب بہت تلاش کیا، کہیں اونٹنی کا نام و نشان نہ ملا. اب اسے یقین ہو گیا کہ مجھے مرنا ہے، جنگل ہے، سواری کوئی نہیں، کھانا کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں. اب موت کے انتظار میں لیٹ گیا. تھوڑی دیر میں دیکھا تو اونٹنی چلی آ رہی، کھانا بھی آ گیا، پانی بھی آ گیا، سواری بھی آ گئی. بڑا خوش ہوا، وہ تو مرنے کا یقین کر چکا تھا، اسے تو کہے کہ نئی زندگی مل گئی. اب خوشی میں آ کر کہنا تو یہ تھا، یا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، کہنا تو یہ تھا. لیکن خوشی اتنی زیادہ ہو گئی کہ جملہ ہی الٹا بول دیا کہ دماغ ہی پورا کام نہیں کر رہا ہے. کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. خوشی میں آ کر جملہ الٹا بولا، اتنی خوشی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کو اپنے بندے کے معافی مانگنے سے خوشی ہوتی ہے. جو اللہ سے معافی مانگ لے، جو توبہ کر لے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اے ایمان والو توبہ کر لو تاکہ بھلا کو پہنچو. سارے کے سارے توبہ کر لو. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹ آنا. اے ایمان والو لوٹ آؤ، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اعمال کی طرف. لوٹ آؤ، لوٹ آؤ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. انسان تجھے کسی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اپنے اس رب سے جو اتنا کریم ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو بنایا صحیح صحیح. دیکھو ہاتھ برابر برابر، ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چھوٹا ہو جائے کیا کر لیں؟ ایک پاؤں لمبا ہو جائے ایک پاؤں چھوٹا رہ جائے کیا کر لیں؟ هو الذی صورکم فاحسن صورکم، وہ اللہ جس تمہاری صورت بنائی، دیکھو کیسے خوبصورت شکل بنائی. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمین. اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرا دیا، تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا، تمہاری کیسی خوبصورت شکل بنا دی، کیسے تمہیں عمدہ عمدہ کھانے کھلاتا ہے. یہ اللہ تمہارا رب ہے. اس اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس اللہ کو ساتھ لینا، یہ ہے ہماری غرض. اس اللہ کی طرف سب کا رخ پھر جائے. پھرو گاؤں گاؤں بستی بستی اللہ کے پیغام کو لے کر اور لوگوں کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرو. یہ ہمارا کام ہے جس کو اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. اور اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی. یہ ہمارا کام ہے بھائی، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. دین ہوگا دنیا میں برکتیں ہوں گی اور محبتیں ہوں گی اور خوشیاں، امن اور چین ہوگا، سکون ہوگا. دین سے حفاظت ہوگی، دین سے دنیا آخرت کے مسئلے حل ہوں گے. اللہ موت کی سختی سے بھی بچائے گا، اللہ قبر کے عذاب سے بچائے گا، اللہ جہنم کے عذاب سے بچائے گا. اللہ ہمیشہ کی جنت دے گا. وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، وہاں شہد اور شراب کی نہریں ہوں گی، اور وہاں پانی کی نہریں ہوں گی، اور وہاں سونے چاندی کے محلات ہوں گے. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور پھر اللہ کا دیدار ہوگا.
اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیو، عرض کریں گے لبیک ہم حاضر ہیں۔ اللہ فرمائیں گے حل رضیتم، راضی ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے اللہ بھی راضی نہ ہو تو کب ہو، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا۔ اللہ فرمائیں گے جو دیا ہے اس سے بہتر دوں؟ صحابہ وہ عرض کریں گے اللہ ہم جہنم سے بچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، چہرے چمک گئے، اب کیا باقی رہا؟ اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی تم سے ناراض نہیں۔ ہاں، ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہیں، سارے فرشتے ہیں، سارے جنات ہیں، سب اکٹھے ہیں، اور نام لے کر کہا جائے گا فلاں، جو فلاں کا بیٹا ہے آج کامیاب ہو گیا، اور ایسی کامیابی ہے کہ اس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ فلانی عورت جو فلانی کی بیٹی، ہاں وہ آج کامیاب ہو گئی، آج کامیاب ہو گئی۔ اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا بھائی، چھوٹی سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبلیغی جماعت کے تمام اکابرین کے بیانات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک پیج کو جوائن کریں، تبلیغی بیانات آفیشیل آن یوٹیوب فیس بک۔ جزاکم اللہ تعالی۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لعبد جعله اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں دوست اللہ پاک نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ پہلے نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک ملک، ایک زمانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے۔ اب پورا عالم ہماری محنت کا میدان، پورا عالم اور پورا دین زندہ اور پوری دنیا میں زندہ، ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت ملے اور سارے انسان جہنم سے بچ کر اور جنت میں چلے جائیں، یہ ہے ہماری ذمہ داری، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہماری جان اور مال اسلام کے لیے، ہم دکاندار نہیں، زمیندار نہیں۔ یہ بات کی بات ہے، پہلی بات ہم مسلمان ہیں اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے۔ آپ والا کام، آپ والی محنت وہ اللہ نے ہمیں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ یہ نہیں تھی یا اہل مکہ، یا اہل قریش، یا ایھا العرب۔ آپ کی دعوت کیا تھی؟ یا ایھا الناس، ساری دنیا کے لوگوں کو پکارا۔ پورا عالم ہے محنت کا میدان۔ چائنا والے یہ ہدایت پا جائیں، جہنم سے بچ جائیں، سارا یورپ اسلام میں آئے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو سب نیت کریں بھائی، پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ابھی تو کسی کو مالدار بننے کا جذبہ ہے، کسی کو افسر بننے کا جذبہ، کسی کو وزیر بننے کا جذبہ، یہ سارے جذبات ختم ہو۔ ہمارا جذبہ کیا ہو؟ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ آج مسلمان
भूल गया, मुसलमान भूल गया अपनी हैसियत को, अपनी जिम्मेदारी को, अपनी ज़िंदगी के मकसद को। जो नमाज नहीं पढ़ता वो समझता है कि मैं गलती पर हूँ, मैं कसूर कर रहा हूँ, मेरी गलती है। जो रोज़ा नहीं रखता, ज़कात नहीं देता, हज नहीं करता, वो मानता है कि मैं गलती पर हूँ, ये मेरा कसूर है, मेरी गलती है। एक मुसलमान नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, हज करता है, एतिकाफ बैठता है, सारे अमल करता है, लेकिन सारे इंसानों की हिदायत की फ़िक्र उसने छोड़ दी, दीन की मेहनत को छोड़ा, नबी वाली फ़िक्र को छोड़ा। वो अपने आप को कसूरवार भी नहीं समझते। इसलिए वास्तव आप देखें, गश्तों में हम जाते हैं तो लोग कहते हैं हमारे पास क्या करने आए, हम तो नमाज पढ़ते, फुलां को जाके समझाओ वो नमाज नहीं पढ़ता। वो समझ रहे हैं कि ये तबलीग वाले नमाज की दावत दे रहे हैं। हाँ, नमाज की भी दावत है, इसको भी जिंदा करना है, लेकिन असल जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो मुसलमान में। ये जिंदगी बहुत कीमती है और ये दोबारा नहीं मिलेगी, और अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा काम दिया है, पूरा आलम ने का मैदान बना दिया। तो आज तक इस काम में जो गफलत हुई, 20 साल गुजर गए, 40 साल गुजर गए जिंदगी के, 50 साल, हमारी सलाहियत गलत जगह लग गई। छोटी सी दुकान पे, छोटे से दफ्तर पे, छोटे से कारोबार पे हमने अपनी सलाहियत लगाई, ये हमसे जुल्म हुआ। ये हमसे जुल्म किसे कहते हैं? वज़उ शै फ़ी ग़ैरि महल्ली। जुल्म क्या है? चीज़ जो जहाँ के लिए बनाई गई उसको वहाँ न लगा दें, उसको गैर महल में लगा दें। ये जान, ये माल, ये वक्त, ये ज़िंदगी, ये सेहत अल्लाह पाक ने दी थी, इसलिए हम अल्लाह के दीन के फैलाने पर लगाते, वो हमने लगा दी ज़रूरतों के पूरा करने पर। ये हमसे जुल्म हुआ। और जालिम की दुआ कबूल नहीं होती, जालिम की दुआ कबूल नहीं होती। इसलिए जब अमर बिल मारूफ छोड़ देंगे और नही मुनकर छोड़ देंगे, फिर दुआएं मांगेंगे और दुआएं कबूल नहीं होंगी। सवाल करेंगे और पूरा नहीं किया है, मदद मांगेंगे और मदद नहीं की, क्योंकि अपने काम से आ गए। इसलिए भाई आज तक जो हमसे इस काम में गफलत हुई, हम इस पर अल्लाह से माफ़ी मांगें, और जो हमारी बकिया ज़िंदगी है इसके बारे में आज़म कर लें, इसको पूरी दुनिया में पूरे दीन के जिंदा करने पर लगाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अब ये काम आसान है, हर मुसलमान कर सकता है, गरीब से गरीब भी कर सकता है, अनपढ़ से अनपढ़ भी कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, हर मुसलमान ये काम कर सकता है। हम क्या करें? सारे इंसानों की हिदायत की नीयत करें, सारे इंसानों की शफकत हो हमारे दिल में, खैर खाही का जज्बा। हदीस पाक में आता है, इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिस समा। तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे पे रहम करेगा। आज हमें भूखे को देख के तरस आता है, प्यासे को देख के तरस आता है, और सर्दी में कोई ठिठर रहा है कपड़ों के बगैर, हमें उस पर तरस आता है। लेकिन बेदीन आदमी को देखकर उसकी बेदीनी पर तरस नहीं आता। एक आदमी ईमान की नेमत से मारूम है, कलमे की नेमत से मारूम है, एक आदमी दीन से दूर, आमाल से दूर है, आमाल से गाफिल है, यानी जिसकी दुनिया का नुकसान हो रहा है उस पर तो तरस आता है, और जिसकी आखिरत का नुकसान हो रहा है उस पर तरस नहीं आता। किसी चोर ने चोरी की ना, चोर ने किसी आदमी का सारा सामान चुरा के ले गया, उसका सारा जेवर, उसका सारा पैसा, जो कुछ भी था सब लूट के ले गया। अब चोर का भी नुकसान हुआ और जिसकी चोरी हुई उसका भी नुकसान हुआ। बड़ा नुकसान किसका हुआ? बड़ा नुकसान चोर का हुआ ना। अच्छा, हमें तरस किस पे आता है? जिसकी माल का नुकसान हुआ, जिसकी दुनिया का नुकसान हुआ, उस पर तो बड़ा तरस आता है, और जिसकी आफत का नुकसान हुआ, जिसके अमाल का नुकसान हुआ, उस पर सबको गुस्सा आ रहा है।
تو ہم دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھ رہے ہیں، دین کے نقصان کو اور آخرت کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھ رہے۔ ہمارے دلوں میں سب کی شفقت ہو۔ آپ وسلم نے فرمایا نا، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی، ظالم کی مدد کیسے؟ فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک دو، جس کی چوری ہوئی ہے اس کی بھی وہ مظلوم ہے، اس کی مدد کرو، اس کا نقصان پورا ہو جائے، اور جس نے چوری کی اس کی بھی تو مدد کرو، کیا اس پر ایسی محنت کرو کہ یہ چوری سے باز آ جائے۔ تو سارے انسانوں کی شفقت ہو ہمارے دل میں، خیر خواہی کا جذبہ ہو، انسانیت کی ہدایت کی حرص ہو، اور پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام کیا ہے؟ دعوت ہے۔ دعوت کیا؟ سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنا، ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو جائے؟ اللہ۔ ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے، پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے، نفع دینے والا اللہ، نقصان سے بچانے والا اللہ۔ تو کس کی طرف رجوع ہو؟ دیکھو گھر میں نا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی اس کی عمر جو ہے 1 سال سے بھی کم ہے، 1 سال سے بھی کم ہے، ابھی پاؤں نہیں چلتا، گھٹنوں کے بل چلتا ہے۔ اب 10 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کی خالہ بھی ہے، اس کی پھوپھی بھی ہے، اس کی چچی بھی ہے، اس کی تائی بھی ہے، اس کی نانی بھی ہے، اس کی ممانی بھی ہے، اس کی بہنیں بھی ہیں۔ ان 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب جب اسے بھوک لگے، پیاس لگے، تو یہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف، ماں کی طرف جائے گا کہ ضرورتیں میری کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ ماں سے، اس کی ماں کی طرف جائے گا۔ تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو رجوع کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ۔ آج رجوع اللہ کے خیر کی طرف ہو گیا۔ بیمار ہوتا ہے نا، کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو فوراً ڈاکٹر کی طرف بھاگتا ہے، حالانکہ صحت دینے والا کون؟ اللہ۔ وہ ڈاکٹر صاحب تو خود بیمار ہے بیچارے، آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، اس کی اپنی آنکھیں خراب، دل کا ڈاکٹر ہے، خود دل کا مریض ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، ڈاکٹر کے انتظار میں 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے 5 منٹ بھی نہیں بیٹھتے۔ اور کیسی عجیب بات کہ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے اور اللہ کے کہنے پر حرام بھی نہیں چھوڑتے۔ صحت چاہتا ہے اور صحت دینے والا اللہ ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ڈاکٹر کی مانگ رہا ہے۔ تو یہ پہلا کام ہے تبلیغ میں، پھرو گاؤں گاؤں، بستی بستی، گھر گھر، ہر مسلمان تک پہنچنا، اور اس کے رخ کو کدھر پھیرو ہے؟ سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرو۔ اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے تاجروں، مالداروں، زمینداروں، حکمرانوں، سنو، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ، جو اللہ نے چاہا وہ ہو کے رہے گا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوگا۔ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ کون ہے؟ جب اللہ ارادہ فرماتے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے اور مشکل بھی اور ناممکن بھی۔ مریم علیہ السلام کو جب فرشتے نے خوشخبری دی کہ بیٹا ہوگا تو حیران ہو گئی، کیسے بیٹا ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں، بیٹا کیسے ہوگا؟ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، تیرا رب یہ کہتا ہے جیسے اور مرد کے ذریعے، خامد کے ذریعے اولاد دینا میرے لیے آسان، اسی طرح بغیر خامد کے اولاد دینا میرے لیے کیا ہے؟ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں، بیوی بانجھ ہے، 90 سے اوپر عمر اور بیوی بانجھ ہے۔ فرشتے نے آ کے خوشخبری دی بیٹا ہوگا، تو حیران ہوئے کہ میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے
بیٹا کیسے ہوگا؟ تو کیا جواب ملا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. تیرا رب یہ کہتا ہے کہ میرے لیے آسان ہے، میں نے تجھے پیدا کیا تو کچھ نہ تھا. جیسے جوانی میں اولاد دینا آسان، تو بڑھاپے میں بھی اولاد دینا اللہ کے لیے کیا ہے؟ آسان. تندرست عورت کی اولاد پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان، اور باز عورت کی اولاد پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے. تو اللہ ہے. کائنات میں نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ. کچھ نہ تھا کائنات میں، اور کون تھا؟ اور پھر کچھ نہ رہے گا، اور کون رہ جائے گا؟ سارے انسان ختم، سارے جنات ختم، سارے فرشتے بھی ختم، جبرائیل بھی ختم، میکائیل بھی ختم، اسرافیل بھی ختم، ملک الموت بھی ختم. اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ہمیشہ سے کس کی بادشاہت چاہیے؟ اور ہمیشہ کس کی رہے گی؟ اللہ کی. وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے. کچھ نہ تھا اللہ تھے، کچھ نہ رہے گا اللہ رہے گا. اس اللہ سے تعلق بناؤ، اس اللہ کو ساتھ لے لو، اس اللہ کو راضی کر لو. یہ ہماری غرض ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. دوڑ لگاؤ. بادشاہ نے نا اعلان، خزانے کا دروازہ کھولا، خزانے کا، اور اعلان کر دیا جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھتے وہ اسی کی ہے. سب نے دوڑ لگائی، کوئی کسی چیز پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی کسی چیز پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی کسی چیز پر. تو اس کی باندھی ساتھ کھڑی تھی. بادشاہ نے کہا تو بھی ہاتھ رکھ لے کسی پر. باندھی نے کہا بات پکی ہے، میں جس پر ہاتھ رکھوں میری. انہوں نے کہا پکی. تو باندھی نے بادشاہ بھی ہاتھ رکھ دیا. جس کو بادشاہ مل گیا اسے. تو بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا. یہ ہے تبلیغ میں پہلا کام، کہ سب کا رخ مالداروں کا، زمینداروں کا، حکمرانوں کا، عوام کا، غریبوں کا، مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا رخ کس کی طرف ہو؟ اللہ کا. چھوٹا سا بچہ ہے نا، چھوٹا سا بچہ بازار جا رہا ہے ابا کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ بازار جا رہا ہے. اس سے پوچھو بیٹا کیا خریدو گے؟ بولے گا مٹھائی خریدوں گا. اس سے پوچھو تمہارے پاس پیسے ہیں؟ وہ کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ ابا میرے ساتھ ہے. کیا لوگے؟ کہ کپڑے لوں گا. کہ پیسے ہیں؟ کہتا ابا میرے ساتھ ہے. کیا لوگے؟ کہ جوتے لوں گا. کہ پیسے ہیں؟ کہ ابا میرے ساتھ ہے. وہ سمجھتا ابا میرے ساتھ ہے میں سب کچھ لے لوں گا. تو جس کو اللہ مل گیا اس کو، جس کے ساتھ اللہ ہوگا اس کی دنیا بھی بنے گی اور یہ ہے سب کا رخ اللہ کی طرف ہے. دوسری بات دعوت میں سب کا رخ آخرت کی طرف پھر جائے، کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے. اصل زندگی کون سی؟ تو کہتے ہیں نا مستقبل سنوارو، مستقبل کو بہتر بناؤ. تو مستقبل کیا ہے؟ آخرت ہے. مستقبل کیا ہے؟ آخرت ہے، جو موت سے شروع ہوتا ہے. مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے. عالم دین بدین آخرت کی طرف جا رہا ہے. یہ چھوٹی سی زندگی یہ ختم ہونے والی ہے. وہ بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا، بچوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہوتا تھا؟ پیارے بچوں سنو کہانی. پیارے بچوں سنو کہانی. ایک تھا راجا، ایک تھی رانی، دونوں مر گئے، ختم کہانی. تو یہ کہانی سب کی ختم ہونے والی. کتنے لوگ آئے جن کا بڑا نام تھا دنیا میں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کے نام کو کوئی جانتا بھی نہیں. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائے. آپ نے فرمایا نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز پڑھو؟ ہو سکتا ہے زندگی کی آخری دن ہو. مرنے والے صرف بوڑھے نہیں، جوان بھی، مرنے والے صرف بیمار نہیں، تندرست بھی مر جاتے. تو یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ کھیل تماشا ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا دھوکہ ہے. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کا زمان تو تھوڑا سا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے نا بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا، فرمانے لگے ہاں ہم نے دنیا کو ترجیح دی. اللہ کیا فرماتے تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. فرمایا کہ ہاں ہم نے دنیا کو ترجیح دی، دنیا کو ترجیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک کوڑے کا ڈھیر تھا، کوڑا کرکٹ گندگی. تو ایک بکری کا بچہ مرا ہوا
کان کٹے ہوئے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے بچے کو اٹھایا اور میں بتاؤ اسے کون خریدے گا, بتاؤ اسے کون خریدے گا. صحابہ نے اس کے حضور یہ کوئی نہیں خریدے گا. فرمایا نہیں, دوبارہ بتاؤ کون خریدے گا. صحابہ نے اس کے حضور یہ تو زندہ بھی ہوتا تو اس میں عیب ہے, اس کے کان کٹے ہوئے, یہ تو ہے ہی مردہ. آپ یہ بات سمجھانا چاہتے تھے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جیسے یہ بکری کا بچہ مرا ہوا کان کٹے ہوئے تمہاری نگاہوں میں کھٹیا ہے, ردی ہے, اللہ کے ہاں دنیا اس سے بھی زیادہ کھٹیا اور ردی چیز ہے. تو یہ ہے دعوت کہ سب کا رخ آخرت کی طرف پھر جائے, بچوں کا, جوانوں کا, بوڑھوں کا, غریبوں کا, مالداروں کا. اور تیسری بات دعوت میں کیا ہے, سب کا رخ اعمال کی طرف پھر جائے کہ دنیا اور آخرت جو بنے گی مال سے نہیں بنے گی, اعمال سے بنے گی. کامیابی کا ذریعہ مال نہیں ہے, کامیابی کا ذریعہ کیا ہے, اعمال ہے. اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں, اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے. ہاں؟ آدمی کا سرمایہ وہ نہیں ہوتا جو موت پر چھوٹ جائے, سرمایہ وہ ہوتا ہے جو موت پر ساتھ جائے. تو مال ساتھ جائے گا کہ اعمال ساتھ جائے گا؟ تو سرمایہ دار کون ہوا, مال والا کہ اعمال والا؟ آج سرمایہ دار کسے کہا جا رہا ہے, مال والا. فقیر وہ نہیں ہے, فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں, فقیر وہ ہے جس کے پاس مال نہیں. یہ قبر کا فقیر, یہ قیامت کا فقیر, یہ آخرت کا فقیر ہے. آج ہمیں ترس آتا ہے جس کے پاس مال نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں, کپڑے نہیں ہیں, برتن نہیں ہے, زیور نہیں ہے, فرنیچر نہیں ہے, گھر نہیں ہے, اس پہ ترس آتا ہے. اور جس کی زندگی میں اعمال نہیں ہے اس پہ ترس نہیں آ رہا. صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے اور اعمال سے بھرے ہوئے تھے. آج گھر چیزوں سے بھر گئے اور اعمال سے خالی ہوئے. اب یہ بات سمجھنی, یہ بات سمجھانی کہ دنیا کے انسانوں کام بنانے والا کون ہے, اللہ ہے. اور اصل زندگی آخرت کی ہے, اور دنیا اور آخرت بنے گی کب, جب اعمال اچھے ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں اللہ نے دنیا آخرت کی کامیابی چھپا کے رکھی. ساری خیریں, ساری برکتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں ہیں. جیسے آپ کی ذات بابرکت, اسی طرح آپ کے طریقوں میں بھی برکت, آپ والے اعمال میں بھی برکت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے, پورا لشکر ساتھ تھا, تقریباً 1400 کے قریب. پانی ختم ہو گیا. آپ صحابہ نے آ کے عرض کیا حضور جانور بھی پیاسے ہیں اور لشکر پیاسا ہے اور ایک پیالہ پانی ہے صرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرما دیے تو صحابی فرماتے آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. سارا لشکر سیراب ہو گیا اور پانی ختم نہ ہوا. کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ بابرکت پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا. آج اس برکت والے کا راستہ چھوڑ دیا, برکت والے کی زندگی, برکت والے کے اعمال چھوڑ دیے. اس لیے مصیبت ہے, اس لیے پریشانی ہے, اس لیے گھر گھر مسائل اسلام بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں کے پاس سے گزرے. کنویں کا پانی کھارا تھا, کھارا, نمکین, کڑوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کے ڈالنے سے پانی, کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. ایک کنویں کا پانی خشک ہو چکا تھا, آپ کا گزر ہوا, کنواں خشک ہوا, پانی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں اپنی کلی کر دی. آپ نے کلی کی پانی کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی ایک دم اوپر آ گیا. یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا. آپ کے طریقوں میں ساری خیریں چھپا کے رکھی, ساری بھلائیاں چھپا کے رکھی. آپ کی شان کو درخت بھی پہچانتے تھے, پہاڑ بھی پہچانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جا رہا تھا. آپ جس درخت کے پاس سے گزرتے اس درخت سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے پہاڑ سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. آج مسلمان اپنے نبی کی
शान को नहीं पहचानते। आज मुसलमान को अपने नबी की ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, नबी का तरीका छोड़ दिया। तबलीग में ये मेहनत हो रही है कि देखो कामयाबी अल्लाह से मिलेगी, कहीं और से नहीं मिलेगी, और अल्लाह से कामयाबी लेने का जरिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमाल हैं। अल्लाह ने आप वाले अमाल में दुनिया की और आखिरत की सारी कामयाबियां छुपा के रखी हैं। ये पहला काम है, दावत देना, ईमान बनाना, यकीन बनाना, सबका रुख अल्लाह की तरफ फिरे, आखिरत की तरफ फिरे, अमल की तरफ फिरे। तो सब पक्की नियत करें भी रोज़ाना दावत देंगे इंशाअल्लाह। रोज़ाना क्या करना है? निकले में हो, मकाम पर हो, चिल्ले में हो, सिरोजे में हो, फिरे गाँव घर घर, हर दुकान, हर रेड़ी वाला, हर छापड़ी वाला, हर मजदूर, उससे ये बात करें। मस्तूरात, घर की मस्तूरात, वो भी दावत देने वाली बने, दाई बन के जिंदगी गुजारे। कितनी मस्तूरात घर में आती, उनको दावत दे। कितनी मस्तूरात से मिलने जाना होता है, उनको दावत दे। क्या कपड़ों की बातें, जूतों की बातें, जेवर की बातें, बर्तनों की बातें, खानों की बातें नहीं, अल्लाह की बात तारीफ करनी है तो किसकी करो? सारी की सारी तारीफें किसकी हैं? सारी की सारी तारीफें अल्लाह की। अगर किसी चीज में कोई खूबी है तो अल्लाह ने रखी है, तो असल तारीफ किसकी हुई? अल्लाह की हुई। अल्लाह से कामयाबी मिलेगी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमल से मिलेगी। और उन अमल में सबसे अहम अमल ये नमाज है, नमाज है। अब ये जज्बा पैदा हो कि पूरे गांव में कोई बेनमाजी ना हो, पूरे मोहल्ले में कोई बेनमाजी ना हो, पूरे शहर में कोई मुसलमान बेनमाजी ना रहे। ये है फिक्र करने, मर्दों की ये फिक्र हो, मस्तूरात की ये फिक्र हो। जब अमाल में कामयाबी नजर आएगी तो फिर अजान होते ही किधर? मस्जिद तरफ भागे। मौसी ने क्या कहा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बड़ा कौन है? अल्लाह है। जब अल्लाह बड़ा है तो अल्लाह का हुक्म भी। जब जिसके दिल में अल्लाह की बड़ाई होगी वो अजान सुन के दुकान बंद करेगा, दफ्तर बंद करेगा और भागेगा नमाज। अगर अजान सुन के दुकान पे बैठा है और अजान सुन के दफ्तर बैठा है, इसका मतलब मौसी ने कहा अल्लाह बड़ा है और ये दुकान में बैठा नमाज पढ़ने नहीं गया। ये कह रहा नहीं, मेरी दुकान बड़ी, मेरा दफ्तर बड़ा। मौसी ने क्या कहा? हय्या अला सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ। क्यों? कि हय्या अलल फलाह, कि तुम्हारी कामयाबी नमाज में है, तुम्हारे मसलों का हल नमाज में है। अब अजान के बाद नमाज है, नमाज में कामों का बनना, मसलों का हल। अब तौबा तौबा, देखो जिस नमाज से मसलों का हल होना था ना, लोग समझ रहे हैं मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा मेरे कामों का हल हो जाए। अब नमाज पढ़ने वाले थोड़े हैं, ना पढ़ने वाले तो बहुत ज्यादा है। अब देखिए ना कितनी बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, आजान पे कोई दुकान बंद नहीं हो रही, सारी मार्केटें खुली हुई, सारे दफ्तर खुले हुए। मुसलमान हैं और इस्लाम और कुफर में फर्क करने वाली चीज क्या है? नमाज है। सबसे पहली पूछ क़यामत के दिन किस चीज की है? नमाज की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे जिस्म में सर है इस तरह इस्लाम में नमाज है। फजर की नमाज पढ़ेगा, फिर जोहर की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह जोहर तक के उसके गुनाह माफ कर देगा। फिर उसने क्या है? असर पढ़ी, असर तक के गुनाह माफ, मगरिब पढ़ी, मगरिब तक के गुनाह माफ, इशा पढ़ी, इशा तक के गुनाह माफ। और इशा की नमाज जमात से पढ़ ली, फिर फजर की नमाज जमात से पढ़ ली, सारी रात इबादत का सवाब मिलेगा उसको। अब जो नमाज नहीं पढ़ रहा है उसका कितना बड़ा नुकसान हो गया। आप सल्लल्लाहु फरमा रहे हैं जिसने एक नमाज छोड़ी ऐसा जैसे उसका घर भी, उसका माल भी, उसका अहल भी सब तबाह हो गए, सब इतना बड़ा नुकसान हो गया। तबलीग क्या है? मिन्नत, खुशामद, फिरना, दोस्ती लगाना, ताल्लुक बनाना, इसकी मेहनत करना, सब रुख अल्लाह की तरफ, अमाल की तरफ। 100% नमाजी बने, मस्जिदें आबाद हों। तो नियत करें भी सबको नमाजी बनाना है इंशाअल्लाह। हर मुसलमान में शौक पैदा हो, मेरा अल्लाह मेरे से क्या चाहता है, अल्लाह का क्या हुक्म है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका है, नबी वाली जिंदगी क्या है। एक बच्चा खाना खाने के लिए बैठा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आपने फरमाया बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ। दीन सिखाया जा रहा है, घर से बच्चों को दीन सिखाया जाए। सबसे पहला मदरसा घर, माँ की गोद। आपने फरमाया बेटा दाएं हाथ से खाना खाओ, दाएं हाथ से खाना खाओ। तीसरी बात फरमाई अपने सामने से खाना खाओ, हाँ सामने से खाना खाओ। और आपने फरमाया बाएं हाथ से मत खाओ, बाएं से तो शैतान खाता है।
بائیں ہاتھ سے مت پانی پیو، بائیں سے تو شیطان پانی پیتا ہے۔ کھانا کھانے کا طریقہ بھی بتایا، جوتا پہننے کا طریقہ بتایا، موزہ پہننے کا، موزہ اتارنے کا، کہ جوتا پہننا ہے تو پہلے دائیں پاؤں سے پہننا، جوتا اتارنا ہے تو پہلے بائیں سے۔ ہمارا دین کامل ہے، مکمل ہے، ہر چیز کی رہنمائی ہے۔ صبح آنکھ کھلی ہے، آنکھ کھلتے ہی زبان پر کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ، جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ اور جانا اسی کے پاس۔ آنکھ کھلتے ہی زبان پر اللہ۔ اب اس بیت الخلا جانے لگے، بیت الخلا جانے سے پہلے کیا پڑھو؟ بچہ بھی، بیٹا بھی، پوتا بھی، پوتی بھی، نواسا بھی، سب کی زبان بیت الخلا جانے سے پہلے فوراً زبان پر آئے کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب بیت الخلا سے فارغ ہو کر آئے تو زبان پر کیا آ جائے؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اب وضو کر رہے ہیں، وضو سے پہلے کیا پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ پڑھ۔ پھر لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں نا کہ وظیفہ بتاؤ جی، کوئی مسئلہ، کوئی برکت ہو جائے جی، کوئی کارو، تو سب سے بڑا وظیفہ جو ہے نا یہ وضو کے درمیان کی دعا، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ کیا؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ پھر وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ فیصہ بنے گھروں میں، غریب ہوں، مالدار ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، شہری ہوں، دیہات میں ہوں، بھی یہ زبان پر اللہ کا نام آئے، زبان پہ کس کا نام آ جائے۔ گھر سے نکل رہے ہیں تو کیا پڑھیں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ صرف زبان نہیں، اس کی کیفیت بھی ہو، میں کیا کہہ رہا ہوں، کس کے نام کے ساتھ نکل رہا ہوں؟ اللہ کے نام۔ اور بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ہاں اللہ ہے، اس کی حفاظت کی جائے گی، کفایت کی جائے گی، شیطان کو اس سے دور رکھا جائے گا۔ اور جب گھر میں واپس داخل ہوئے تو کیا پڑھو؟ یہ اکثر لوگوں کو نا گھر سے نکلنے کی دعا تو آتی ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ یہ مائیں جو ہے نا، مائیں گھر میں جب بیٹا گھر سے جا رہا ہوتا ہے نا تو کہتی بیٹا بیٹا دعا پڑھ لو، بیٹا دعا پڑھ لو۔ وہ ڈرتی ہے بارش کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، تو جب بیٹا گھر واپس آتا تو کبھی نہیں کہتی بیٹا دعا پڑھ لو، کیوں کہ وہ کہتی اب تو گھر آ گیا، اب کیا ہونا ہے اس میں۔ حالانکہ کچھ ہونے کو تو گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھروسہ کس پہ کرو؟ اللہ پہ کرو۔ ہاں، دعاؤں کا سب سے بڑا وظیفہ پتہ کیا ہے؟ موقع موقع کی دعاؤں کا اہتمام۔ جس موقع پر جو دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس دعا کا پڑھنا یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ کے نبی اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ کبھی صبح چھوڑتے تھے نہ کبھی شام چھوڑتے تھے۔ جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑتے ہو وہ دعا کتنی اہم ہوگی؟ کیا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس دعا کا پڑھنا اللہ کے نبی نے صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ یہ شوق پیدا ہو، سیکھنا ہے، یاد کرنی دعائیں، بچوں کو سکھائیں، گھر والوں کو سکھائیں، دوستوں کو سکھائیں، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ ہماری حفاظت ان دعاؤں سے، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، ہر موقع کی دعا ہے، ہر موقع کی دعا ہے۔ اب حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کسی نے آ کر کہا آپ کے گھر آگ لگ رہی ہے وہاں، انہوں نے کہا لگی ہوگی، میرے گھر نہیں لگ سکتی۔ انہوں نے کہا وہاں میں نے خود دیکھا آگ بھڑک رہی، انہوں نے کہا لگی ہوگی، میرے گھر نہیں لگ سکتی۔
اگلے نے آگے کہا کہ آپ تو بڑی بھڑکی تھی لیکن جب وہ آپ کے گھر کے قریب پہنچی تو بجھ گئی. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے ایک دعا بتلائی ہے کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے, اس کو کوئی مصیبت نہیں آئے گی. میں نے وہ دعا پڑھی, اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. یہ دعاؤں کا شوق ہے, دین سیکھنا ہے, دعاؤں کا اہتمام کرنا, اس سے گھروں میں برکت ہے, اس سے گھروں کے مسئلے, اس سے دنیا بنے گی, اس سے آخرت بنے گی. صبح شام اللہ کا ذکر, قرآن بھرا پڑا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو, اور کتنا کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرو. سبحوہ بکرۃ واصیلا, صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو. صبح شام کس کی پاکی بیان کرو؟ اللہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اور جو 100 مرتبہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا. اب مزدوری کرنے جا رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے اور کیا پڑھ سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. مستورات گھر میں روٹی پکا رہی, آٹا گوندھ رہی, سبزی کاٹ رہی, زبان پر کیا ہو؟ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا, جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا, اللہ کے نبی کا پڑوس ملے گا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور جو میرا اذکار کا وقت ہے اس میں سے کتنا وقت میں درود شریف کو دے دوں؟ میرا جو ذکر کا وقت ہے اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ 1/3 وقت دے دوں, تیسرا 1/3 وقت. فرمایا ٹھیک ہے, زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے اس کے اچھا میں آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے, زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں 2/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ 2/3 وقت. فرمایا ٹھیک ہے, زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں سارے کا سارا وقت درود شریف کو دیتا ہوں, میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک, اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. درود شریف پڑھنے یہ شوق پیدا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکال لے گا, پریشانیوں سے اسے بچائے گا. اللہ پاک وہاں سے کام بنائے گا جہاں سے وہاں کو گمان بھی نہیں ہو سکے. استغفار پر وعدہ کیا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. کیا اللہ پاک فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا. اگر آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا. استغفار کی برکت سے عذاب ٹل جائے, مصیبتیں ٹل جائیں, پریشانیاں ختم ہوں گی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ایک تو استغفار کرنے پر اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دیں گے, اور دوسرا اللہ پاک بارشیں دیں گے, اللہ مدد کریں گے تمہاری مال کے ساتھ, اولاد کے ساتھ, موسلادھار بارشیں, اللہ باغات دیں گے, نہریں دیں گے, برکتوں کے دروازے کھولیں گے. استغفار پر وعدہ ہے, استغفار پر وعدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ اس میں 99 چیزوں کا علاج, ایک کم 100 چیزوں کا علاج, اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے. لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخری 3 سورتیں صبح کو پڑھ لیں, سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ الناس, ٹھیک ہے نا,
3 صورتیں 3 دفعہ صبح اور یہی 3 صورتیں 3 دفعہ شام. تو آپ میں تکفی کا من کل شیء، ہر چیز سے تیرے لیے کافی، یعنی اللہ ہر شر سے تیری حفاظت کرے گا. یہ 3 صورتیں پڑھ لو صبح 3 صورت. اب بچے پڑھ سکتے ہیں، بوڑھے پڑھ سکتے ہیں، غریب پڑھ سکتے ہیں، امیر پڑھ سکتے ہیں. یہ ہے مسئلوں کا حل. ایسا مسئلوں کا حل نہیں ہے. یہ اعمال ہیں، ان اعمال سے دنیا بنتی ہے، ان اعمال سے آخرت بنتی ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے. ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، ہمارا معبود محبوب اللہ ہے. ہمیں اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو ساتھ لینا، اللہ کے ساتھ ہونے سے ہماری دنیا آخرت بنے گی. اعمال کی فضا بنے، نمازوں کی فضا بنے، قرآن کی تلاوت کی فضا بنے، ذکر کی فضا بنے. خوشی ہو، غمی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، زبان پہ کس کا نام ہو؟ اللہ کا. حدیث میں آتا ہے جو بیمار ہو جائے، آدمی کوئی بیمار ہو گیا، اب بیماری میں اس نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بولی، اللہ کی تعریف کی، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے اور اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ پاک کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کو جواب دیا. حدیث میں آتا ہے اللہ جواب دیتے کیا؟ لا الہ الا انا وانا اکبر، کوئی الہ نہیں سوائے میرے اور میں سب سے بڑا ہوں. اسے دوسرا جملہ بولا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ کو یہ بات پسند آئی، اللہ نے جواب دیا لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی، کوئی الہ نہیں سوائے میرے، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں. اس نے تیسرا جملہ بولا لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، ساری بادشاہی اللہ کی ہے. اللہ نے جواب دیا لا الہ الا انا لی الحمد ولی الملک، کوئی الہ نہیں سوائے میرے اور ساری تعریفیں میری ہیں اور ساری بادشاہی میری. چوتھا جملہ بولا لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے اور اس کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی کر نہیں سکتا، کوئی برائی سے بچ نہیں سکتا. اللہ نے جواب دیا لا الہ الا انا لا حول ولا قوة الا بی، کوئی الہ نہیں سوائے میرے اور کوئی نیکی نہیں کر سکتا، برائی سے بچ نہیں سکتا مگر میری توفیق سے. بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، لیٹے لیٹے یہ کلمات پڑھ رہا، اللہ ہر کلمے کا جواب دے رہے. حدیث میں آتا ہے جو بیماری میں یہ 4 کلمات پڑھ لے گا، اگر اس بیماری میں موت آ گئی تو جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی. سبحان اللہ. اس نے کیا کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کی ہے، اللہ کی بڑائی کو بولا ہے. یہ کام ہے ہمارا. اعمال کی فضا بنے، اعمال کا شوق پیدا ہو، نماز کی فضا، قرآن کی فضا، ذکر کی فضا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھ لے اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا. اب رات کو گھر میں فضا بنی ہو، بیٹا سورہ ملک پڑھ رہا ہے، بیٹی سورہ ملک پڑھ رہے ہیں، ابا جی سورہ ملک پڑھ رہے ہیں، دادا جی سورہ ملک پڑھ رہے ہیں، پوتی سورہ ملک پڑھ رہے ہیں، فضا بنے. یہ نہیں کہ کسی ایک نے پڑھ لی، نہیں. فضا کسے کہتے ہیں؟ بچے بھی وہی کام کر رہے ہیں، بوڑھے بھی وہی کام کر رہے ہیں، غریب بھی وہی کام کر رہے ہیں، مالدار بھی وہی کام کر رہے ہیں. فضا بنے نمازوں کی، قرآن کی، ذکر کی، دعاؤں کی. اس سے گھروں میں رحمتیں آئیں گی، اس سے گھروں میں برکتیں آئیں گی. اور گھر جو آباد ہوتے ہیں وہ حسن اخلاق سے. گھر آباد کسے ہوتے ہیں؟ عمدہ ٹائل ہو، پتھر ہو، شیشہ ہو، فرنیچر نہیں، اس سے گھر آباد نہیں ہوتے. گھر آباد ہوتے اخلاق سے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ کامل ایمان والا کون ہے؟ اکمل المؤمنین ایمان، سب سے زیادہ کامل ایمان والا کون ہے؟ میں جس کے اخلاق اچھے. اور فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں جب نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی تو سب سے وزنی نیکی وہ تہجد نہیں، وہ صلاۃ التسبیح نہیں ہے. یہ بڑے بڑے اعمال ہیں، تہجد پڑھنا، قرآن پڑھنا، ماشاءاللہ تسبیحات کرنا، نوافل پڑھنا، اعتکاف، بڑے بڑے اعمال ہیں یہ. لیکن سب سے وزنی نیکی ترازو میں کیا ہے؟ وہ آدمی کے حسن اخلاق.
اخلاق کیا ہیں؟ سلمن قطع، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. چچا ہے، ماموں ہے، تایا ہے، خالہ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، وہ رشتہ توڑ رہے ہیں، ایسی باتیں کرتے رشتہ ٹوٹے. ہاں آپ ایسی باتیں کرو تو رشتہ جڑ جائے. وہ ملتا نہیں آپ ملنا نہ چھوڑو، وہ آتا نہیں آپ جانا نہ چھوڑو، وہ کبھی آپ کو سلام نہیں کرتا آپ سلام کرنا نہ چھوڑو. جو آتا ہے آپ اس کے پاس جاتے ہو، یہ تو ادلے کا بدلہ ہے. جو نہیں آتا اس کے پاس جاؤ. جو رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ، جو ظلم کرے اسے کیا کرو؟ معاف کرو. جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دو، جو برائی کرے تو بدلہ. جو اچھا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو، یہ نہیں جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو. جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ. آتی من حرمت، جو تمہیں کچھ نہیں دیتا اس پر عطا کے دروازے کھولو. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. کہ تم کیا کرو؟ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے رہو، تمہارا دشمن بھی کیا بن جائے گا؟ دوست بن جائے گا. دشمن بھی دوست بن جائے گا. تھامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک عورت آئی، کہنے لگی مجھے کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرے جھگڑے ختم ہو جائیں. میری لڑائیاں بڑی ہوتی ہیں، میری لڑائیاں بڑی ہوتی ہیں، میرے جھگڑے بڑے ہوتے ہیں. اچھا عام طور پر جھگڑے پتہ کیوں ہوتے ہیں؟ جب آدمی دوسروں کی کمیاں دیکھتا ہے. جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ جب دوسروں کی، شریعت کا مزاج ہے دوسروں کی اچھائیاں دیکھو اور اپنی، یہ شریعت کا مزاج. اور شیطانی مزاج ہے دوسروں کی کمیاں دیکھو اور اپنی اچھائیاں دیکھو، یہ شیطانی مزاج. آپس میں جوڑ کب پیدا ہوگا؟ خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، جماعتوں میں، سب جگہ جوڑ پیدا ہوگا جب دوسروں کی اچھائیوں پر نظر ہو، اپنی کمیوں پر نظر ہو. جوڑ ہی جوڑ ہوگا. اور توڑ کب ہوتا ہے؟ جب دوسروں کی کمیاں دیکھی جائیں، اپنی اچھائیاں دیکھی جائیں، پھر توڑ پیدا ہوتا ہے. خاندانوں میں توڑ ہوگا، رشتہ داروں میں توڑ ہوگا، جماعتوں میں توڑ ہوگا. جب دوسروں کی کمیاں دیکھی جائیں، ہر ایک میں اچھائیاں بھی ہیں کمیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں کمیاں بھی ہیں. اچھائی دیکھو کمیاں نہ دیکھو. ہمارے معاشرے میں ماں اور بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے، ساس اور بہو کا جوڑ عام طور پر اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں بیٹی کی اچھائیاں دیکھتی ہے، بیٹی ماں کی اچھائیاں دیکھتی ہے، جوڑ بیٹھا رہتا ہے. جوڑ بیٹھا رہتا ہے. اور ساس بہو کی کمیاں دیکھتی ہے، بہو ساس کی تو جوڑ ہی نہیں بیٹھتی. کمیاں دیکھ رہے ہیں اس کی جوڑ نہیں بیٹھ رہے. ایک عورت کہنے لگی کہ عجیب بات ہے، جب میں بہو بنی مجھے ساس اچھی نہ ملی، جب میں ساس بنی مجھے بہو اچھی نہ ملی. اصل بات ہے کمیاں دیکھتی ہے. تو تعمیر عبد الباس وہ عورت آئی نا، کہنے لگی مجھے کوئی ایسا تعویذ دے کہ میرا جھگڑا ختم ہو جائے. میرا جھگڑا، میری لڑائیاں بڑی رہتی ہیں. تعمیر عبد اللہ نے اس کو تعویذ بنا کے دیا، ایسے ہی تعویذ بنا کے دے دیا اور کہا کہ جب غصہ آیا کرے نا اس کو کیا کرو، دانتوں کے بیچ میں رکھ لو، دونوں دانتوں کے بیچ میں رکھ لو، جب وہ نکلنے نہ پائے ورنہ اس کا اثر ختم ہو جائے. اب جب اس کا کسی سے جھگڑا شروع ہو وہ کیا کرے؟ وہ تعویذ بیچ میں رکھ لے. اب بول نہیں سکتی، بولے گی تو تعویذ نکل جائے گا، اثر نکل جائے گا. چپ کر کے بیٹھی، چپ کر کے بیٹھی، چپ کر کے بیٹھی. تو ایک چپ 100 کو ہرا. اب جب سب نے دیکھا کہ یہ تو چپ ہو جاتی ہے اور بات بھی کرتی، جواب نہیں دیتی، تو سب نے اس کی تعریفیں شروع کر دی کہ اب تو بدل گئی، اب تو جواب نہیں دیتی، اب تو اچھی ہو گئی. اب جب سب طرف سے اس کی تعریفیں ہوئی نا تو اس کا دل بھی سب سے صاف ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا. کہنے لگی بڑا زبردست تعویذ ہے، میری لڑائیاں ختم ہو گئی. حالانکہ وہ تعویذ تھا ہی نہیں، وہ تو خاموش کرانے کا بہانہ تھا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے کیا فرمایا؟ لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ. عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. فردد مرارا فقال لا تغضب، بار بار عرض کیا حضور کوئی نصیحت، ہر بار فرمایا کہ غصے پہ قابو پاؤ، غصے پہ قابو پاؤ. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں جو مجھے جہنم سے بچا لے. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن اپنے غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے. کس بات پر؟ غصہ پینے پر. کس بات پر؟ غصہ پینے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں نرمی نہیں اس آدمی میں کوئی خیر نہیں. جس آدمی میں نرمی نہیں اس آدمی میں کوئی خیر نہیں.
جو نرمی سے محروم ہے فرمایا ہر خیر اور بھلائی سے محروم ہے، ہر خیر اور بھلائی سے محروم۔ بہت سی باتیں آئیں گی طبیعت کے خلاف، صبر صبر، تیزی میں نہیں آنا، غصے میں نہیں ہو، ناراض نہیں ہو، ڈانٹنا نہیں۔ ایک صحابی نے نئے نئے مسلمان ہوئے، نئے نئے مسلمان، ابھی انہیں ساری باتوں کا پتہ نہیں تھا، اب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو کسی کو آئی چھینک، اب یہ نماز میں نیت باندھے باندھے کہہ رہے ہیں، چھینکنے والے کو جواب دے رہے ہیں یرحمک اللہ، نماز میں نیت باندھے باندھے۔ تو سب نے ان کی طرف دیکھنا شروع کیا، جو وہاں صحابہ تھے کہ بھئی یہ عجیب آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں چھینکنے والے کا جواب دے رہا ہے، سب نے ان کی طرف دیکھنا شروع کیا نا، تو نیت باندھے باندھے کہنے لگے اور تم سب لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، سارے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو، کیا بات ہے تم لوگ؟ انہیں پتہ نہیں تھا کہ نماز میں بات نہیں تھی، نئے نئے مسلمان تھے۔ تو صحابی فرماتے ہیں تو سب نے ان کو خاموش اشارہ کیا، چپ، وہ چپ ہو گئے، انہیں سمجھ میں نہیں آئی بات، مسئلہ کیا ہے۔ جب سلام پھیرا نا تو صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مارا نہ ڈانٹا نہ مجھے برا بھلا کہا، مجھے سمجھا دیا کہ دیکھو نماز میں بات نہیں کیا، اور آگے بہت زبردست جملہ استعمال کیا صحابی نے، فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم، آپ جیسا سکھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا، سبحان اللہ۔ ایسا سکھانے والا۔ تو جب ایمان بنے گا نا، ایمان کا کمال آئے گا تو پھر کیا ہوگا، آدمی کی اخلاق اچھی ہے، نرمی آئے گی۔ جس شاخ پہ پھل لگتا ہے نا وہ شاخ کیا ہوتی ہے، وہ شاخ کیا ہوتی ہے بھائی، اور جس شاخ پہ پھل نہیں ہوتا وہ سر اٹھاتی ہے۔ جو آدمی اندر سے بنے گا اس میں کیا آئے گی، تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا ہے۔ جو اندر سے خالی ہوگا، ڈھول میں شور کیوں ہوتا ہے، اندر سے کیا ہوتا ہے، اندر سے کیا ہوتا ہے، وہ خالی ہوتا ہے۔ جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے بلندیاں عطا فرمائے گا، جو خود بڑا بننا چاہے گا اللہ اسے اٹھا کے نیچے پھینکے گا۔ تواضع اللہ کو پسند، عاجزی اللہ کو پسند ہے، یہ محنت ہے کہ کیسے اخلاق اچھے ہو جائیں، زبان کے بول میٹھے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے آ کے عرض کیا حضور ہمارے یہاں ایک عورت ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقے کرتی ہے، لیکن زبان کی بڑی سخت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جہنمی عورت ہے، ہی فی النار، یہ جہنمی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا حضور ہمارے یہاں ایک عورت ہے، فرض نماز پڑھتی ہے، نفلی نماز نہیں پڑھتی، فرض روزے رکھتی ہے، نفلی روزے نہیں رکھتی، لیکن زبان کی بڑی اچھی اور میٹھی اور ٹھنڈی، ایسی بات نہیں کرتی کسی کو دکھ ہو۔ آپ نے فرمایا یہ جنتی عورت ہے۔ ایمان بنے گا، اخلاق بنیں گے، جب ایمان کامل ہوگا تو پھر کیا ہے، پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے تو 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، مجھے ایسا عمل بتلائیں میں کیا بنوں، مستجاب الدعوات، یعنی میری ہر دعا قبول ہوا کرے، ہر دعا قبول ہوا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہو گئی۔ اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، ہر دعا قبول ہوا کرے۔ اپنی کمائی کو پاکیزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والی کمائی اور پاکیزہ کمائی کس کی ہوگی، سب سے زیادہ برکت والی کمائی اور پاکیزہ کمائی کس کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتیں بتائی، 7 باتیں، جس کی کمائی میں یہ 7 چیزیں ہوں گی اس کی کمائی پاکیزہ ہوگی، برکت والی ہوگی۔ فرمایا وہ تاجر جو بات کرے تو سچ بولے، بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، وعدہ کرے تو پورا کرے، وعدہ خلافی نہ کرے، امانت رکھی جائے تو ادا کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، اور جب سودا بیچے، اپنا مال بیچے تو اس کی خواہ خواہ تعریفیں نہ کرے، اس کی کیا ہے۔ اور 5ویں بات، جب کوئی مال اور سودا خریدے تو اس میں عیب نہ نکالے، اس میں آدمی جب سودا بیچ رہا ہوتا ہے تو تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، کچھ خرید رہا ہوتا ہے تو عیب نکال رہا ہوتا ہے، نہیں۔ اور 6ٹھی بات،
جب کسی کا حق دینا ہے، کسی کا کوئی مال دینا ہے، کسی کے پیسے دینے ہیں، تو حق ادا کرنے میں ٹال مٹول نہ کرے، حق ادا کرنے میں ٹال مٹول نہ کرے۔ اور 7ویں بات کہ جب کسی سے مال لینا ہے، کوئی حق لینا ہے، کسی حق وصول کرنا ہے، تو حق وصول کرنے میں اس پر سختی نہ کرے۔ اگر وہ مہلت مانگے تو مہلت دے دو۔ اب جس کی کمائی میں یہ 7 باتیں ہوں گی، جس کی کمائی سے زیادہ برکت والی ہوگی اور باقی سب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا۔ 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا، اور جس میں ان 4 میں سے ایک ہے اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے۔ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو یہ منافق کی نشانی ہے۔ وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو فوراً گالی گلوچ پر اتر آئے۔ فرمایا جس میں یہ 4 باتیں ہیں یہ تو پکا منافق ہے، اور جس میں ان 4 میں سے ایک ہے اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے۔ تو بھائی اللہ نے ہمیں یہ چھوٹی سی زندگی دی ہے، اس لیے ہم اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، گاؤں گاؤں بستی بستی سب سے توبہ کرو۔ 1000 گناہ ہو گئے، لاکھ گناہ ہو گئے، کروڑ گناہ ہو گئے، کھرب گناہ۔ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کی چھت کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تبلیغ کیا ہے؟ سب سے توبہ کرو، سب سے توبہ کرو۔ اللہ کو بندے کی توبہ پسند ہے، اللہ چاہتے بندہ توبہ کر لے، اور اللہ توبہ کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ اور کتنا خوش ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا، ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے، اونٹنی پر، اور جنگل بیابان کا سفر، چلتا 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 تھک گیا، ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا کہ آرام کر لوں۔ اونٹنی کو چھوڑ دیا، کچھ چر لے، کھا پی لے۔ جب آنکھ کھلی تو اونٹنی غائب، نہ کھانا نہ پانی نہ سواری۔ اب بہت تلاش کیا، کہیں اونٹنی کا نام و نشان نہ ملا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ مجھے مرنا ہے، جنگل ہے، سواری کوئی نہیں، کھانا کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں۔ اب موت کے انتظار میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا تو اونٹنی چلی آ رہی، کھانا بھی آ گیا، پانی بھی آ گیا، سواری بھی آ گئی، بڑا خوش ہوا۔ وہ تو مرنے کا یقین کر چکا تھا، اسے تو کہا کہ نئی زندگی مل گئی۔ اب خوشی میں آ کر کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، کہنا تو یہ تھا، لیکن خوشی اتنی زیادہ ہو گئی کہ جملہ ہی الٹا بول دیا کہ دماغ ہی پورا کام نہیں کر رہا ہے۔ کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ خوشی میں آ کر جملہ الٹا بولا، اتنی خوشی ہو گئی۔ آپ سب نے فرمایا جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کو اپنے بندے کے معافی مانگنے سے خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ سے معافی مانگ لے، جو توبہ کر لے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو توبہ کر لو تاکہ بھلا کو پہنچو۔ سارے کے سارے توبہ کر لو۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹ آنا۔ اے ایمان والو لوٹ آؤ، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اعمال کی طرف، لوٹ آؤ لوٹ آؤ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان تجھے کسی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اپنے اس رب سے جو اتنا کریم ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو بنایا صحیح صحیح، دیکھو ہاتھ برابر برابر، ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چھوٹا ہو جائے کیا کر لیں، ایک پاؤں لمبا ہو جائے ایک پاؤں چھوٹا رہ جائے کیا کر لیں۔ هو الذی صورکم فاحسن صورکم، وہ اللہ جس تمہاری صورت بنائی، دیکھو کیسے خوبصورت شکل بنائی۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذلکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرا دیا، تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا، تمہاری کیسی خوبصورت شکل بنا دی، کیسے تمہیں عمدہ عمدہ کھانے کھلاتا ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے۔ اس اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس اللہ کو ساتھ لینا، یہ ہے ہماری غرض۔ اس اللہ کی طرف سب کا رخ پھر جائے۔
پھرو گاؤں گاؤں بستی بستی اللہ کے پیغام کو لے کر اور لوگوں کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرو. یہ ہمارا کام ہے. اس کو اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. اور اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی. یہ ہمارا کام ہے بھائی. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے, اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. دین ہوگا دنیا میں برکتیں ہوں گی اور محبتیں ہوں گی اور خوشیاں, امن اور چین ہوگا, سکون ہوگا. دین سے حفاظت ہوگی. دین سے دنیا آخرت کے مسئلے حل ہوں گے. اللہ موت کی سختی سے بھی بچائے گا, اللہ قبر کے عذاب سے بچائے گا, اللہ جہنم کے عذاب سے بچائے گا, اللہ ہمیشہ کی جنت دے گا. وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی, وہاں شہد اور شراب کی نہریں ہوں گی, اور وہاں پانی کی نہریں ہوں گی, اور وہاں سونے چاندی کے محلات ہوں گے. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں, رشتہ داروں سے ملاقاتیں, اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں, اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات, اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی, اور پھر اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ, اے جنتیو. عرض کریں گے لبیک ہم حاضر ہیں. اللہ فرمائیں گے حل رضیتم, راضی ہو گئے؟ عرض کریں گے اللہ بھی راضی نہ ہو تو کب ہو؟ تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا. اللہ فرمائیں گے جو دیا ہے اس سے بہتر دوں. صحابہ عرض کریں گے اللہ ہم جہنم سے بچ گئے, جنت میں پہنچ گئے, چہرے چمک گئے, اب کیا باقی رہا؟ اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. میں ہمیشہ ہمیشہ کے تم سے راضی ہو گیا, اب کبھی تم سے ناراض نہیں. ہاں, ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہیں, سارے فرشتے ہیں, سارے جنات ہیں, سب اکٹھے ہیں, اور نام لے کر کہا جائے گا فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے آج کامیاب ہو گیا. اور ایسی کامیابی ہے کہ اس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہوگی. فلانی عورت جو فلانی کی بیٹی, ہاں وہ آج کامیاب ہو گئی, آج کامیاب ہو گئی. اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا بھائی, چھوٹی سی زندگی ہے, اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے, تو سب نیت کرنے بھی یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. ہم میں سے ہر ایک ہزاروں نہیں لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. ہمارا غریب سے غریب مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. تبلیغ کا جو کام ہے نا, تین طرح سے کام چلا کرتے, تین طرح سے. ایک زور سے کام چلا کرتے, طاقت سے, اور زر سے یعنی پیسے سے کام چلا کرتے, اور زاری منت خوشامد سے. تبلیغ کا کام نہ زور سے چلتا ہے نہ زر سے چلتا ہے. کس سے چلتا ہے بھائی؟ منت اور خوشامد. زور ہر ایک کے پاس نہیں ہے, زر ہر ایک کے پاس نہیں ہے, اور زاری سب کر سکتے. دن میں لوگوں کی منت خوشامد, اور رات کو اللہ کی منت, اللہ سے مانگنا. دن میں لوگوں کی اور رات کو کس کی بھائی؟ اللہ کی. اللہ سے مانگنا کہ اللہ تو نے مچھروں سے کام لے لیا. مچھر سے کس کو مروا دیا؟ نمرود کو مروا دیا. اے اللہ تو نے پرندوں سے, چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ہاتھیوں کے لشکر کو مروا دیا. ہاتھی کے لشکر کو, چھوٹے سے پرندوں سے, عرب کے امیوں سے جن کو اونٹ چڑھانے نہ آتے تھے, تو نے اللہ ہدایت کا, دین کا امام بنا دیا, انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. اے اللہ ہم بھی کمزور ہیں, ہم بھی ضعیف ہیں, ناتواں ہیں, اے اللہ تو ہم سے بھی کام لے لے اور ہمیں سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. یہ اللہ سے مانگنے کا کام. کہہ رہا جیسے تو سورج کو طلوع فرماتا ہے اور سورج کی روشنی ہر کچے پکے گھر میں داخل کر دیتا ہے, اے اللہ ہدایت کے سورج کو طلوع فرما اور ہدایت کی روشنی ہر کچے پکے گھر میں داخل فرما دے. اے اللہ جیسے تو موسم کو بدلتا ہے, گرمی کو سردی سے بدل دیتا ہے, سردی کو گرمی سے بدل دیتا ہے, اے اللہ اسی طرح گمراہی کو ہدایت سے بدل دے, گمراہی کو ہدایت سے بدل دے. اے اللہ ہمارا کوئی زور نہیں, ہمارا کوئی حق نہیں, بغیر ہمارے زور, بغیر ہمارے استحقاق, محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ تو ہدایت کی ہواؤں کو ہم سارے انسانوں کو ہدایت دے. اے اللہ تو ہمیں بطور ذریعے کے قبول فرما. اللہ سے مانگنا, محنت کرنا اور اللہ سے مانگنا, محنت کرنا اور اللہ سے مانگنا. کہ اللہ تو کریم ہے. کریم پتہ کیسے کہتے ہیں؟ کرم کرنے والا. ایک آدمی کسی دکان کے پاس گیا, دکاندار کے پاس 5000 کا نوٹ لے کر گیا, 5000 کا, اور نوٹ پتہ کون سا ہے؟ کھوٹا نوٹ, جعلی نوٹ 2 نمبر, اور اسے جا کے کہتے ہیں 1000 کا سودا دے دو, 4000 واپس کر دو. اور نوٹ کون سا دے رہا ہے؟ جعلی, نقلی.
اب دکاندار نے نوٹ دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ جعلی ہے، 2 نمبر ہے، سمجھ گیا، لیکن اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، بیچارہ ضرورت مند ہوگا، بچے بھوکے ہوں گے، کوئی مسئلہ ہوگا، چلو کوئی بات نہیں۔ اس نے کیا ہے 1000 کا سودا بھی دے دیا اور 4000 اصلی واپس بھی کر دی۔ جو اس نے کیا کیا؟ کرم کا معاملہ۔ کون سا معاملہ؟ تو اللہ سے کہنا کہ اللہ تو کریم ہے اور کریموں کا بھی کریم ہے، ہمارے اعمال کھوٹے ہیں، ہماری محنت کھوٹی ہے، ہماری نقل و حرکت پہ ٹوٹی پھوٹی سی ہے، اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرما، اے اللہ اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرما اور ہماری اس محنت کو سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے سو۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے، یہ چھوٹی سی زندگی اور گزری جا رہی ہے اور بڑی تیزی سے جا رہی ہے، بڑی تیزی سے جا رہی ہے اور یہ دوبارہ نہیں ملے گی۔ یہ دوبارہ اب آج کا دن ہماری زندگی کا گزر گیا نا، یہ زندگی میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آنا۔ اس لیے بھائی جو کمی کوتاہی ہو گئی اس پر تو اللہ سے معافی مانگ لیں، اور جو ہماری بقیہ زندگی رہ گئی اس کے بارے میں عزم کر لیں کہ بقیہ زندگی کو پوری دنیا میں پورے دین کے زندہ کرنے پر لگانا ہے انشاءاللہ۔ قرآن حفظ کرنے کی نیت سے شروع کیا، ابھی آدھا سپارہ بھی حفظ نہیں ہوا تھا کہ موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن اس کو حافظوں میں اٹھائے۔ حج کی نیت سے چلا تھا، ابھی راستے میں تھا کہ موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن اس کو حاجیوں میں اٹھائے۔ ہم نیت کر لیں کہ پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ، اپنی ساری زندگی کو اس کام پر لگانا ہے۔ اگر موت آ گئی نا تو اللہ سے امید ہے اللہ صحابہ کے ساتھ حشر فرما دے، تو سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ اچھا بھائی اٹھ کے نہیں جانا کسی نے، یہ سب سے گزارش ہے، دائیں بائیں والے پیچھے والے اٹھ کے نہیں جانا۔ اب تشکیل ہے اور سب کی تشکیل ہونی چاہیے، کسی نہ کسی درجے میں سب کی تشکیل ہونی چاہیے۔ کہنا سننا کس کے لیے بھائی؟ کرنے کے لیے۔ کہنا سننا کس کے لیے بھائی؟ کرنے کے لیے۔ اب 4 ماہ لگے ہوئے ہیں اور چلے لگے ہوئے ہیں، اب کس پر آنا بھائی؟ 7 اور 7